موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کا مطلب دنیا سے حیات آخرت کی طرف منتقل ہو جانا، یعنی موت معدوم ہو جانے اور فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف روح اور جسم کے رابطے کے منقطع ہو جانے کا نام ہے۔ انسان مر کر فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک جہان دنیا سے دوسرے جہان آخرت کی طرف کوچ کر جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر جاندار چیز جو اس کائنات میں وجود پذیر ہوتی ہے وہ بالآخر موت کا شکار ہو کر ہلاکت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے، اور کوئی بھی انسان اس عمل سے نہیں بچ سکتا۔ ہر ذی روح موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ انسان اپنے بچاؤ اور حفاظت کے کتنے ہی انتظامات کر لے، موت سے کبھی کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، وقت مقررہ پر تمہیں موت آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں مقیم کیوں نہ ہو جاؤ۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی۔ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی قیامت۔ قیامت کیا ہے؟ اور اس دن دنیا میں تمام جاندار مخلوقات اور انسانوں میں موت کا سلسلہ انفرادی طور پر جاری رہے گا۔ دراصل یہ بھی قیامت ہی ہے، مگر انفرادی طور پر، جیسا کہ عربی کا مقولہ ہے، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ مگر اجتماعی طور پر جب کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو وہ حقیقی قیامت ہوگی، جس کی ہولناکیوں اور دل دہلا دینے والی کیفیات کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا گیا اور انسان کو اس سے خبردار کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے، اور اس کا وقت وہ ہوگا جب زمین یکا یک الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سور پھونکنے کے 3 مواقع ہیں، یعنی پہلا مرحلہ جب لوگوں کو بے چین کر دے گا، دوسرا مرحلہ سب مر کر گر جائیں گے، اور تیسرا مرحلہ جب سب لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سور پھونکنے کی تفصیلی کیفیات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو، یا اس معلق قندیل کی سی ہوگی جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں۔ اس وقت زمین کی آبادی پر جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بتایا گیا۔ مثلاً پس جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ واقعہ عظیم ہوگا، یعنی قیامت ہوگی، جبکہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک اور جگہ بتایا گیا کہ جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے، اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی اور جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت کی گھڑی ایسی زبردست ہوگی کہ کسی کے ہوش سلامت نہیں رہیں گے۔ چاند بے نور ہو کر سورج سے ٹکرا جائے گا، تمام سیاروں اور ستاروں کو مضبوط اور جمع رکھنے والا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ سب آپس میں ٹکرا کر ایک بہت بڑی تباہی برپا کر دیں گے۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں کو بچوں کا حال معلوم ہوگا اور نہ بھائی کو بہن کا۔ قرآن مجید میں قیامت کے برپا ہونے اور اس کی خوفناک تباہیاں قرآن پاک میں جگہ جگہ بتائی گئیں، جنہیں پڑھ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یقیناً آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ایک آیت مبارکہ کے ترجمہ میں بتایا گیا، وہ کھڑکھڑانے والی چیز جس دن انسان پریشان ہو کر گرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اور اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اس روز ہر شخص کا یہ حال ہوگا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ عالم برزخ کیا ہے؟ عذاب و ثواب قبر کیا ہے؟ قرآن پاک کے مطابق
مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے تک انسان عالم برزخ میں رہے گا۔ موت محض جسم اور روح کی علیحدگی کا نام ہے۔ موت سے روح فنا نہیں ہوتی بلکہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور اس پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے جو دنیاوی زندگی کے تجربات اور ذہنی اور اخلاقی اعمال سے بنی تھی۔ عالم برزخ میں روح کے شعور، احساسات اور مشاہدات کی کیفیت خواب سے ملتی جلتی ہے۔ ایک مجرم روح سے فرشتوں کی باز پرس اور اس کی ذہنی اذیت اس کی کیفیت کے مشابہ ہوتی ہے جو ایک قتل کے مجرم پر پھانسی سے پہلے ذہنی اذیت کی شکل میں سے گزرتی ہے۔ اسی طرح ایک پاکیزہ روح کا استقبال، پھر اس کا جنت کی بشارت کا سننا اور جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے لطف اندوز ہونا، یہ سب کسی شخصیت کی اس کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں جسے یکا یک کسی بہت بڑی کامیابی سے دوچار ہونا پڑے۔ یہ خواب دوسرے سور کے پھونکے جانے سے ٹوٹ جائے گا اور اچانک میدان حشر میں اپنے آپ کو جسم و روح کے ساتھ زندہ پا کر مجرمین حیرت سے پکار اٹھیں گے، یعنی یہ کون ہمیں اپنی خوابگاہوں سے اٹھا لایا ہے؟ وہ بار بار کہیں گے کہ یہ کون ہے جس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا؟